آج جمعۃ الوداع کے موقع پر بڑے امام باڑے کے آصفی مسجد میں ایک بڑی تعداد میں نماز جماعت ہوئی۔ اس کے بعد اسرائیل اور امریکہ کا پتلا پھونکا گیا، ساتھ میں اس میں مذمت بھی کی گئی اور ایران کی حمایت میں یہاں پر نعرے بھی لگے۔ سجاد ٹائم سے میں جمال مرزا۔ رہبر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آج کے دن کو، جو کہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، اس کو قدس اور فلسطینوں کے مظلوموں کے لیے وقف کیا تھا، تاکہ ہم پوری دنیا کے سچے مظلوموں کے ہمنوا، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہوں، کسی بھی دھرم سے ہوں، وہ آج کے دن اکٹھے ہوں اور سامراجی طاقتوں نے جس ناسور کو پیدا کیا پوری بشریت کو نگلنے کے لیے، جو زائمسٹ شاسن اور حکومت فلسطین میں بنایا گیا، آپ جانتے ہیں کہ فلسطین کے لوگوں کو خود ان کے گھروں سے نکال دیا گیا اور ان کے ملک پر قبضہ کر لیا گیا، اور سامراجی طاقتوں کے ذریعے سے وہاں ایک ناجائز حکومت بنائی گئی جو UN کے ذریعے سے 1948 میں جسے سرکاری حیثیت بھی دی گئی، اور دھوکہ دینے کے لیے یہ کیا گیا کہ جو باہر سے آئے تھے قبضہ کرنے، ان کو زیادہ زمین دے دی اور فلسطینیوں کو کم زمین دی، اور کہا ہم دو ملک پاس کرتے ہیں، جبکہ عملاً صرف اسرائیل کا ملک پاس ہوا اور فلسطینیوں کا ملک آج تک پاس نہیں ہو پایا ہے۔ یاد رکھیے، یہ UNO بھی دنیا کی ظالم طاقتوں نے اپنے عزائم اور اپنے سیاسی جو ہے ایجنڈے کو دنیا میں قائم رکھنے کے لیے انہوں نے قائم کیا ہے، اور UNO کا کام یہی تھا کہ اپنے وجود میں آنے کے سب سے بعد اس نے جو پہلا کام کیا ہے وہ یہی ہے کہ زائمسٹ کی جو ہے وہ ظالمانہ حکومت کو رسمیت دے، اور تب سے آج تک یہ اسرائیل تمام انٹرنیشنل قانون کو اپنے پیروں تلے روند رہا ہے، اور اس نے خود UNO کے کسی بھی قرارداد پر عمل نہیں کیا۔ روزانہ وہ نہتے عورتوں، بچوں اور بزرگوں کو حتیٰ کہ اسکول پر حملہ کر رہے ہیں اور مار رہے ہیں، لیکن دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ مگر علی کے بیٹے امام خمینی نے، جس علی نے وصیت میں یہ کہا تھا کہ ظالم کے خلاف رہنا، مظلوم کی حمایت کرنا، لہذا جب فقیر کو حکومت ملی اور ایران میں انقلاب کامیاب ہوا تو انہوں نے پوری دنیا کے مظلوموں کی حمایت کا اعلان کیا۔ یاد رکھیے، ہم دھرم نہیں دیکھتے ہیں، ہم مذہب نہیں دیکھتے ہیں، ہم یہ صرف دیکھتے ہیں کہ کس پر ظلم ہو رہا ہے۔ یقیناً فلسطینیوں پر بھی ظلم ہوا تو ہم نے ان کی حمایت کی، اور عزیزوں میں جملہ کہہ رہا ہوں، پچھلے سال جب آج یہ جو رہبر شہید ہوئے ہیں آیت اللہ علی خامنائی، جب انہوں نے یوم قدس سے پہلے لوگوں میں کے لیے سندیش دیا تھا، پیغام دیا تھا کہ وہ آئے اور مظلوم فلسطینیوں کی حمایت کا اعلان کرے، تو اس میں انہوں نے ایک بات بہت پیاری کہی تھی۔ وہ بات یہ ہے کہ یہ یوم قدس مظلوموں کے اتحاد کا دن ہے، یہ یوم قدس مظلوموں کے اقتدار کا دن ہے، یہ کمزوری کا دن نہیں ہے۔ آپ دیکھیے، وہ فلسطینی جو نہتے تھے، جو بیچارے اپنا ڈیفنس کرنے کے لیے صرف ان کے ہاتھوں میں پتھر تھے، مگر آج دیکھیے انہوں نے یہ کوشش کی کہ رمضان میں اس حامی کو شہید کر دیا جائے تو ہمیشہ کے لیے مظلوموں کی آواز دب جائے گی، فلسطین کا مسئلہ ختم کر دیا جائے گا۔ مگر آئیے، آصفی مسجد اور امام باڑے کے گراؤنڈ میں دیکھیے، یہ ہزاروں لوگوں کا نغمہ بتا رہا ہے کہ شہید مرتا نہیں ہے بلکہ زندہ رہتا ہے، اور اس کی آواز میں آج اتنا دم ہے کہ کل تک جو نہتے
اگرچہ ہماری اسلام ذات اور ذات کی بات نہیں کرتا ہے، مگر میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان بھی آرین ہے حق میں، اور ایران کے بھی آرین ہے، اور یورپ میں جرمن وغیرہ میں بھی آرین ہے، یعنی بھارت کے جو آرین تھے وہ ایران سے آئے تھے، ایران سے ایک شاخ جرمن گئی تھی۔ آج آرین 3 مذہب میں بٹے ہوئے ہیں، اسلام، ہندو دھرم اور عیسائیت میں۔ اسلام میں ذات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہاں نسلی برتری کے لیے ذات نہیں ہونی چاہیے، کسی پہ ظلم اور اتیاچار کے لیے ذات نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر آرین کے اتحاد سے 3 مذہب میں اتحاد ہو اور وہ ظلم کے خلاف کھڑے ہو جائے تو یہ اتنی بڑی طاقت بنے گی کہ پھر ہم زائونسٹ کے چمچے نہیں بنیں گے، ہم ان کا حکم نہیں مانیں گے، بلکہ ہمارا حکم وہ ماننے پر مجبور